غزہ کی سیاست جو ہے اس کا ایک نیا چیپٹر شروع ہوتا ہے۔ تمام پرانی انتظامی اور حکومتی کمیٹیوں کو تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا۔ البتہ یہ بات بھی یکسر واضح رہے کہ یہ تبدیلی کسی طور بھی تحریک کے بنیادی مقاصد یا مکمل طور پر غیر مسلح ہونے کے ارادے کی علامت نہیں ہے۔ بعض لوگ شاید یہ سمجھے کہ نتن یاہو کے مقاصد اس کو مل گئے ہیں، ایسا نہیں ہونے جا رہا ہے۔ یہ تبدیلی ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب خطے کی پوری سیاسی اور فوجی ہوا بدل رہی ہے، بلکہ بدل چکی ہے۔ اگر منصوبہ کامیاب رہا تو غزہ آہستہ آہستہ عام زندگی کی طرف لوٹ سکتا ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ 6 جولائی کو تہران میں سید علی خامنہ ای کا جنازہ اور اس کے جو جتنی بھی رسومات تھیں اور بھرپور کروڑوں لوگوں کی جو اس میں شرکت تھی، اس طرف ہماری توجہ رہی اور ہم نے ایک خبر کو آج کے لیے آگے پٹ آف کر دیا تھا، یعنی 6 جولائی کو جو 2026 کو غزہ کی سیاست جو ہے اس میں جو بڑی انتظامی کہہ لیں یا ایک تاریخی تبدیلی جو تھی، اس کا ایک نیا چیپٹر شروع ہوتا ہے۔ اور وہ کب شروع ہوتا ہے؟ جب اس نے باقاعدہ طور پر اپنی تمام پرانی انتظامی اور حکومتی کمیٹیوں کو تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا، یعنی اپنا جو ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر تھا اس کو ڈسالو کرنے کا اعلان کیا۔ تو یہ فیصلہ کوئی کمزوری یا پسپائی کا نہیں، بلکہ ایک طویل جدوجہد اور ایک تبدیلی یہ حالات اور خطے میں پیدا ہونے والی نئی اسٹریٹجک صورتحال کے تحت ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ وہ تمام سرکاری اور عام انتظامی امور کو ایک آزاد، غیر جانبدار اور ماہرین پر مشتمل ایک فلسطینیوں کی جو قومی کمیٹی کے حوالے کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ البتہ یہ بات بھی یکسر واضح رہے کہ یہ تبدیلی کسی طور بھی تحریک کے بنیادی مقاصد اور جو ان کی جو ملٹری پلاننگز ہیں یا تیاریاں جو ہیں یا مکمل طور پر غیر مسلح ہونے کے ارادے کی علامت نہیں ہے۔ بعض لوگ شاید یہ سمجھے کہ نتن یاہو کے مقاصد اس کو مل گئے ہیں، ایسا نہیں ہونے جا رہا ہے۔ غزہ کی سرزمین کی وہ داستان جو آج ہمارے سامنے ہے، وہ کسی ایک دن یا سال کی نہیں ہے۔ یہ 7 اکتوبر سے شروع نہیں ہوئی تھی 2023 میں جو تھا، بلکہ کئی دہائیوں کے تسلط، جبر، مزاحمت اور انسانی عظمت کی کہانی ہے۔ یہ سرزمین ہمیشہ سے اپنے رہنے والوں کے لیے جان سے پیاری رہی ہے، مگر سن 1967 کی جنگ کے بعد سے یہ مکمل طور پر اسرائیل کے قبضے میں آ گئی، اور تب سے آج تک یہاں کے عوام ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں جسے عالمی قوانین کے تحت باضابطہ طور پر قابض حکومت کے ماتحت رہنے والی اصطلاح دی جاتی ہے۔ شروع ہی سے اسرائیل کا واضح مقصد یہ رہا کہ وہ اس سرزمین کو اپنا حصہ بنا لے اور یہاں کے اصل باسیوں کو یہاں سے مکمل طور پر بے دخل کر کے ان کا وجود ہی مٹا دے۔ اس کے لیے اس نے بہت سے طریقے اپنائے، کبھی آبادیاں بسا کر، کبھی زمینیں ضبط کر کے، کبھی یہودی سیٹلمنٹس کے ذریعے، کبھی بمباری کر کے، کبھی سپلائیز بند کر کے اور کبھی راستے بند کر کے، اور کبھی طاقت کے بل پر یہاں کے لوگوں کو اتنا تنگ کرنے کی کوشش کہ وہ خود ہی یہاں سے بھاگ جائیں۔ غزہ کا علاقہ تو بالآخر ایک ایسی جگہ بن کر رہ گیا ہے جسے دنیا نے سب سے بڑی کھلی جیل کا نام دیا ہے۔ چاروں طرف سے جیل کی طرح بند، راستے بھی بند، سمندر کی حدود مقرر، اس سے آگے اب فشنگ بھی نہیں کر سکتے، اور ہوا میں اڑنے کی اجازت بھی نہیں، کوئی ایئرپورٹ نہیں ہے، کوئی اب اپنا ہیلی کاپٹر نہیں ہے، اور ہر چیز پر قابض فوج کا سخت کنٹرول، یعنی اسرائیلی فوج کا سخت کنٹرول۔ وقت گزرتا گیا اور حالات بدلتے رہے، مگر یہ حقیقت کبھی نہ بدلی کہ قابض طاقت کا رویہ اور مقصد دونوں وہی رہے۔ سن 2005 میں جب اسرائیل نے اپنی بستیاں اور فوجی دستے غزہ کے اندرونی علاقوں سے ہٹائے، وڈرا کیے تھے، تو اسے بہت سے لوگوں نے غلط فہمی میں کہا کہ اب غزہ کو آزادی مل گئی ہے، اب یہ ایک آزاد ملک بن سکتا ہے، آزاد خطہ بن سکتا ہے، مگر یہ صرف ایک غلط تصور تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ یہ کوئی انخلا نہیں تھا، بلکہ حکمت عملی کی تبدیلی تھی، کیونکہ اگر اسرائیلی فوج غزہ کے اندر رہتی تو اسے سخت
جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑتا۔ اسرائیل نے اب بیرونی سرحدوں، فضاؤں اور سمندر پر مکمل اور پہلے سے زیادہ سخت کنٹرول قائم کر لیا اور غزہ کو ایک ایسے جیل خانے میں تبدیل کر دیا جہاں سے نکلنا تو درقرار، اندر رہنے کے لیے بنیادی ضروریات کا بھی حصول ایک جنگ بن گیا تھا۔ روزانہ اس کے لیے لوگوں کو سٹرگل کرنی پڑتی تھی۔ تو یہ 2005 میں جب ایرل شرون نے وڈرا کی تھی اپنی فورسز غزہ سے، اسی جبر کا نتیجہ یہ نکلا کہ سن 2006 کے انتخابات میں جب عوام نے کو بھاری اکثریت کے ساتھ کامیاب کیا تو اسرائیل اور اس کے حامیوں نے، جن میں امریکہ بھی شامل تھا، انہوں نے کی کامیابی والا نتیجہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور پوری کوشش کی کہ جس نے بھی قابض کے خلاف، یعنی اسرائیلی فوج کے خلاف یا اسرائیلی ریاست کے خلاف آواز اٹھائی، اسے سزا دی جائے۔ پھر وہی ہوا جس کا اندازہ تھا۔ تمام قسم کے جو محصولات روک دیے گئے، جو غزہ میں کی حکومت کو یا کوئی بھی حکومت ہوتی وہاں پہ، چاہے وہ فلسطینی اتھارٹی ہوتی، اگر ان کے لیے کوئی بھی فنڈ انٹرنیشنل ذریعے سے یا اسرائیل جو ان کے ٹیکسز وصول کرتا تھا، وہ جو ان کو ملتے تھے واپس، وہ سب کے سب بند کر دیے، محصولات روک لیے گئے، امدادی راستے بند ہوئے اور پورے غزہ پر وہ مکمل ناکہ بندی نافذ کر دی گئی جو آج تک جاری ہے اور جسے بین الاقوامی ماہرین انسانی حقوق کے قوانین کی کھلی خلاف ورزی اور کلیکٹیو پنشمنٹ یعنی اجتماعی سزا قرار دیتے ہیں، جو انتہائی بہیمانہ قسم کی ہے۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جسے سمجھے بغیر کسی واقعے کا تجزیہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اور یہی سب سے بڑی غلطی مغرب کے بڑے بڑے دانشوران کر رہے ہیں، ان کی حکومت کے پالیسی میکرز کر رہے ہیں۔ پابندیاں، ناکہ بندیاں، قبضے اور مسلسل دباؤ نے ہی فلسطینیوں کو مزاحمت اور اپنے حق کے لیے جدوجہد کی راہ پر ڈالا۔ جب تمام سیاسی اور پرامن راستے بند ہو گئے ان کے لیے، تو پھر انہوں نے اس کے بعد ہتھیار اٹھائے ہیں۔ اس نے اسی عوامی جذبے اور ضرورت کے تحت آگے بڑھ کر وہ کردار ادا کیا جس کی توقع قومی تحریک سے کی جاتی ہے، بلکہ الٹا یہ ہوا ہے کہ اتنی شدید تباہی کے باوجود تحریک کا وجود، اس کا نظم اور اس کے عوام سے اس کا رشتہ پہلے سے زیادہ مضبوط اور واضح ہو کر سامنے آیا ہے۔ اور اسرائیل نے جتنی بمباری کی، جتنے غیر انسانی حقوق کی، جتنی انسانی جانوں کو ختم کیا، قتل کیا، اس کے نتیجے میں آج یورپ کا نوجوان پوچھ رہا ہے، یہ انسانیت ہے؟ یہ وہ قوم ہے جس کے لیے اب تک پورا یورپ کھڑا رہا ہے؟ تو آخرکار جب دونوں طرف کی قوتیں تھک چکی تھیں، یعنی اسرائیل کی فوج بھی اور کے لوگ بھی، اور علاقے میں اور بڑی جنگ پھیلنے کے خدشات بڑھ رہے تھے، تو پھر بین الاقوامی مداخلت کا مرحلہ آیا۔ آخر اسرائیل کو بچانا بھی تو تھا نا امریکہ نے۔ سن 2025 میں اسرائیل کے سپورٹر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ جامع ایک کمپریہنسو پیس پلان پیش کیا جس کا نام انہوں نے غزہ امن منصوبہ رکھا، اور جس کا مرکز و محور اسرائیل کی صورتحال کو بظاہر سنبھالنا تھا، لیکن ان کے پورے منصوبے کا مقصد سرمایہ کاروں کو کاروبار کے نئے نئے مواقع دینا تھا، جن میں غزہ کی تعمیر نو فلسطینیوں کے لیے نہیں تھی۔ ہاں، البتہ انہیں کچھ فائدہ پہنچ جائے تو شاید ٹرمپ کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس منصوبے کے تحت طویل مذاکرات ہوئے اور ایک ایسی صورتحال سامنے آئی جس میں نے ایک اہم اور عظیم تجویز پر غور کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ وہ عبوری انتظامات کے تحت اپنے انتظامی امور کسی غیر جانبدار اور ماہرین کی کمیٹی کے حوالے کرنے پر تیار ہے، اور ساتھ ہی فوجی امور میں بھی محدود اور منظم طریقے سے آگے بڑھنے پر رضامندی ظاہر کی، مگر کبھی بھی مکمل طور پر غیر مسلح ہونے یا اپنی قومی تحریک کے بنیادی مقاصد سے دستبردار ہونے پر راضی نہیں ہوا ہے۔ تو یہ بات واضح کر رہی ہے کہ حماس کا ہتھیار ڈالنا یا اپنے آپ کو بے دفاع کر لینا، یعنی ڈیفنس لیس کر لینا، کبھی بھی کوئی شرط نہیں رہی ان کے لیے، بلکہ ایک منظم، مرحلہ وار اور محتاط پیش رفت تھی جو آج کے اعلان تک پہنچی ہے، یعنی 6 جولائی کو جو اعلان ہوا ہے۔ یہاں پہ ایک بات ذکر کر دوں کہ اس میں جو سب سے زیادہ شرمناک کردار تھا وہ مسلمان ممالک تھا۔ ان کا یہ کردار تھا کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس امن منصوبے کو قبول ہی نہیں کیا، بلکہ اس کی تائید کی، اس کے لیے اپنی فوجیں بھیجنے پر بھی آمادگی ظاہر کی تاکہ ڈونلڈ ٹرمپ خوش ہو جائے، امریکہ کے یہ قریبی دوست بن جائے سارے۔ اس میں عرب ممالک بھی تھے اور پاکستان سمیت غیر عرب ممالک بھی تھے جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس منصوبے کی حمایت کی، اس میں شمولیت اختیار کی۔ اور جب حماس اور فلسطینیوں نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ تو کوئی ملک ہے ہی نہیں،
تو پھر وہ بھی دبنا شروع ہو گئے کہ کم از کم مسلمانوں کا کچھ ساتھ تو رہے۔ تو مسلمانوں نے اعلانہ ضرور کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس امن منصوبے کا حصہ بن گئے جو دراصل اسرائیل کی مدد کے لیے تھا۔ تو اس پورے منظرنامے میں اس تبدیلی کی اہمیت اس وجہ سے اور بھی اب بڑھ جاتی ہے کہ یہ ایک ایسے وقت رونما ہو رہی، یعنی کا اپنی کمیٹیاں تحلیل کر کے ایک ٹیکنوکریٹس کی کمیٹی کے حوالے اقتدار منتقل کرنا، یہ تبدیلی ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب خطے کی پوری سیاسی اور فوجی ہوا بدل رہی ہے، بلکہ بدل چکی ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی یعنی اسرائیل علاقائی سطح پر جہاں جہاں مداخلت کر رہے تھے وہاں انہیں مطلوبہ کامیابیاں حاصل نہیں ہو سکی، اپنے اہداف وہ حاصل نہیں کر پائے ہیں۔ ایران میں 40 روز کی جو جنگ ہوئی اس کی وجہ سے تباہی ضرور آئی ہے، مگر ایران واضح اسٹریٹجک کامیابی حاصل کر چکا ہے۔ دوسری طرف لبنان کی سرحدوں اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی عروج پر پہنچی ہے، اور پھر ایران کے بھرپور واضح دباؤ کے نتیجے میں وہاں بھی جنگ بندی اور استحکام کی راہ نکلی ہے، اگرچہ ابھی تک وہاں پہ امن قائم نہیں ہوا ہے، اسرائیلی فوجیں وہاں سے انخلا نہیں کیا انہوں نے، وہ موجود ہیں، لیکن ایک دباؤ بڑھ رہا ہے۔ تو ان تمام واقعات کا مجموعی نتیجہ یہ نکل رہا کہ خطے میں ایران کا اثر و رسوخ، اس کا کردار اور اس کی اسٹریٹجک اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ کر سامنے آ رہی ہے۔ وہ قوتیں جو کبھی سے پس پردہ رکھنا چاہتی تھیں یا کمزور رکھنا چاہتی تھیں، اب اس کے سامنے انہیں نئی راہیں اختیار کرنا پڑ رہی ہیں۔ جب امریکہ آبنۂ ہرمز نہ کھلا سکا تو اس کا طفیلی اسرائیل کیا کر سکے گا؟ انتظامی ڈھانچہ تحلیل ہونا، اس کی ایک طویل حکمرانی کا خاتمہ تو ہے کہ اب حماس کے پاس براہ راست اقتدار نہیں رہے گا، مگر حماس کا اپنا خاتمہ ہرگز نہیں ہے۔ وہ اب بھی فلسطینی قومی جدوجہد کا ایک اہم، طاقتور اور عوام سے جڑا ہوا ایک ستون ہے، ایک گروہ ہے۔ عوام کے دل ابھی بھی انہی مجاہدین کے ساتھ دھڑکتے ہیں، کیونکہ تمام فلسطینی آزادی چاہتے ہیں، اور جو بھی ان کی آزادی کے لیے لڑے گا عوام اسی کے ساتھ ہوں گے۔ اس تبدیلی سے وہ خود کو حکمرانی کے روزمرہ کے دباؤ، تنقید اور مسائل سے الگ کر کے اپنی اصل شناخت یعنی مزاحمت اور قومی آزادی کے مقصد پر زیادہ توجہ دے سکے گی۔ کون؟ البتہ اسے اب ایک نئی حکمت عملی اختیار کرنی ہے، کیونکہ تبدیلی آ رہی ہے۔ فلسطینی دھارے میں اپنا کردار واضح کرنا ہے، اور جو بھی دوسری تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے، اور مکمل غیر مسلح ہونے کے بجائے اپنی قوت دفاع کو منظم طریقے سے برقرار رکھنا ہے، پرزرو رکھنا ہے، اور اس کو بقا دینی ہے۔ اگر وہ اندرونی اتحاد اور بیرونی تعلقات درست رکھ سکے یعنی تو وہ مستقبل کی کسی بھی قومی یا سیاسی ترتیب میں یا جو بھی سسٹم بنتا ہے اس میں اس کا خود بخود ایک اہم کردار ثابت ہو جائے گا۔ غزہ کا مستقبل اب ایک عبوری مرحلے سے گزر رہا ہے۔ نئی ماہرین کی کمیٹی کو بنیادی خدمات بحال کرنے، تباہ شدہ شہروں کی تعمیر نو اور بین الاقوامی امداد حاصل کرنے کا موقع ہے، مگر اسے بہت سی رکاوٹیں بھی درپیش ہیں۔ ناکہ بندی کا مکمل خاتمہ، سیکیورٹی کا استحکام اور مالی وسائل کی فراہمی سب سے بڑے چیلنجز ہیں۔ اگر منصوبہ کامیاب رہا تو غزہ آہستہ آہستہ عام زندگی کی طرف لوٹ سکتا ہے، مگر اگر عمل درآمد میں تاخیر یا رکاوٹیں آتی جو کہ اسرائیل کرتا رہے گا تو یہ علاقہ ایک طویل عرصے تک ایک غیر یقینی صورتحال کا شکار رہ سکتا ہے۔ البتہ اب یہاں کا مستقبل صرف کسی ایک جماعت کے ہاتھ میں نہیں بلکہ پورے خطے اور عالمی طاقتوں کے فیصلوں سے بھی جڑا ہوا ہے۔ فلسطینی ریاست کا خواب اب بھی سب سے زیادہ دور کی منزل ہے۔ اس تبدیلی کا جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو سے تحلیل کر کے اپنی انتظامی کمیٹیاں جو ہیں ایک ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے حوالے کر دی، جو کہ غزہ میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو پیس پلان ہے اس کے تحت کام کریں گے یہ لوگ، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ فلسطینی ریاست کا خواب ہمیں جلد مل جائے گا، اس کی تعبیر آ جائے گی۔ یہ ابھی منزل بہت دور ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس منصوبے میں فلسطینی ریاست کا تصور کئی شرائط کے بعد نظر آتا ہے، اور کوئی یقین دہانی نہیں ہے اس میں کہ یہ فلسطینی ریاست بنے گی یا نہیں بنے گی۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے فلسطینیوں کے درمیان اتحاد ضروری ہے، کیونکہ اب بھی مغربی کنارے اور غزہ کے درمیان تقسیم برقرار ہے۔ اسرائیل کا قبضہ ہے، یہودی آبادیاں ہیں پھیلی ہوئی ہیں خاص طور پہ غرب اردن میں، اور یک طرفہ فیصلے بھی اس راہ میں بہت بڑی رکاوٹیں ہیں۔
موجودہ منصوبے کچھ راہیں کھول رہے ہیں، مگر ابھی تک سرحدوں اور یروشلم یعنی بیت المقدس، پناہ گزینوں کے حقوق اور ان کی واپسی کا حق اور مکمل خود مختاری جیسے بنیادی معاملات کا کوئی حتمی حل سامنے نہیں آیا ہے۔ البتہ جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں خطے میں طاقت کا بدلتا ہوا توازن ہم دیکھ رہے ہیں، اور عالمی سطح پر بڑھتا ہوا ایک دباؤ جو ہے وہ مستقبل میں کسی بھی نئی راہ کی ایک سبز سفر کے لیے یا ریاست بنانے کے لیے ایک نئی راہ ہموار کر سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ریاست کا قیام ابھی ایک طویل، مشکل اور ایک لمبا سفر ہے، جس میں ہر قدم بہت احتیاط اور مضبوط عزم کا تقاضا کرتا ہے۔ اس پورے تناظر میں کا یہ اعلان اور اس کی نئی حکمت عملی کو کمزوری کا نہیں بلکہ فار سائٹڈنس یعنی دور اندیشی اور مضبوطی کی علامت کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ وہ اب بھی فلسطینی قومی جدوجہد کا ایک مرکزی رہبر کردار ہے ان کا، بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ عوامی حمایت اور بین الاقوامی سطح پر نئی شناخت کے ساتھ یہ آگے بڑھ رہی ہے تنظیم۔ غزہ کی تباہی اس کا خاتمہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے نہیں کیا، یہ اسرائیل نے ان پر حملے کر کے کیے ہیں۔ اسرائیل نے حماس کو ختم کرنے کے نام پر پوری غزہ کو تباہ کیا ہے، تو غزہ کے رہنے والے جانتے ہیں کہ ان کی تباہی کا اصل مجرم کون ہے۔ تو غزہ کی تباہی اس کا خاتمہ نہیں بنے گی، بلکہ اس نے ثابت کر دیا ہے کہ کسی قوم کو اس کے گھر سے بے دخل کرنا، اسے تباہ کرنا یا اس کی آواز دبانا کتنا ناممکن ہے۔ آگے کا راستہ ابھی چیلنجوں سے بھرا ہوا ہے۔ نئی انتظامی کمیٹی کو بہت سے مشکلات کا سامنا ہوگا۔ تعمیروں کا کام ایک عرصے تک جاری رہے گا، 10 سال سے بھی زیادہ رہ سکتا ہے یہ سلسلہ، اور قابض طاقتوں کے پرانے ہتھ کنڈے اور سازشیں ابھی بھی جاری رہیں گی، مگر اب طاقت کا توازن بدل چکا ہے۔ اب اسرائیل کو وہ فری ہینڈ نہیں ملے گا جو اسے اب تک ملتا آ رہا ہے۔ اب کوئی روکنے والا ہے۔ ماضی کی طرح اب کوئی بھی یک طرفہ طور پر فیصلے مسلط نہیں کر سکے گا۔ یہاں پہ مزاحمت کا سفر جاری ہے، مقصد واضح ہے، اور وہ قوم جس نے اتنی تباہی کے باوجود ہار نہیں مانی، اب نئی حکمت عملی اور نئی طاقت کے ساتھ اپنے مستقبل کا تعین کرنے کی پوزیشن میں پہنچ چکی ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو تاریخ کے ہر موڑ پر اور فلسطینی عوام نے ثابت کی ہے، اور 6 جولائی کے اعلان کے ساتھ ایک بار پھر پوری دنیا پر یہ واضح ہو رہا ہے کہ ایک نئے سفر کا آغاز کر رہی ہے۔ فلسطینیوں کی امیدیں ختم نہیں ہوئی ہیں، چاہے ڈونلڈ ٹرمپ یا اس کے مسلمان ساتھی ممالک جو ہیں وہ جو مرضی سازش کر لیں۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔